انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ دفنائیں یا جلائیں۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دفنائیں یا جلائیں۔ دنیا میں مسلمانوں اور یہود کے لیے یہ ایک نیا چیلنج ہے۔ دفنائیں یا جلائیں، یہ مسئلہ آج جاپان میں مسلمانوں اور یہود کے لیے ایک سنجیدہ اور پریشان کن چیلنج بن چکا ہے، اور مستقبل میں یہی مسئلہ دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا اپنی لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ دنیا وہ نہیں رہی جو 1000-2000 سال پہلے تھی۔ آج کی عظیم آبادی شہروں میں سمٹ چکی ہے، جہاں زمین کی کمی اور ماحولیاتی مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں اپنے مردوں کو دفنانا یا روایتی طریقوں سے جلانا بھی آسان نہیں رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے اس بدلتی دنیا میں اپنے مذہبی رسم و رواج کے مطابق جینا اور مرنا ایک بڑا امتحان بنتا جا رہا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، اس کے تقاضے بدل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس بدلتی دنیا میں کس طرح کھڑے ہوں گے۔ انسان اپنے کسی عزیز کی موت کے ساتھ غم تو برداشت کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے جسم کو باعزت طریقے سے ٹھکانے لگانے کی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ قدیم دنیا میں یہ ایک معمول کا عمل تھا، مگر آج یہ ایک عالمی اور سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں قبرستانوں کے فاصلے، اخراجات اور پیچیدہ رسوم، یہ سب مرنے والوں کے ساتھ زندہ لوگوں کے لیے بھی بڑی آزمائش بن چکے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے پر اپنے محدود علم کے ساتھ بات کریں گے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جلد یا بدیر عالمی بحث کا موضوع بن رہا ہے اور بنے گا۔ انسان جانوروں کی طرح نہیں، وہ اپنے عزیزوں کے مردہ جسم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہیں معاشرتی اور مذہبی روایت کے مطابق باعزت طریقے سے ٹھکانے لگانا انسان کی قدیم ترین روایت ہے۔ لیکن آج دنیا کی آبادی 800 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور ہر لمحے تقریباً 200 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لمحے 100 سے زائد انسان انتقال کر جاتے ہیں۔ پیدائش کی بلند شرح کے باعث مرنے والوں کے لیے قبرستان میں جگہ حاصل کرنا یا ہندو روایت کے مطابق جلانے کے لیے لکڑی کا حصول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے کئی ممالک، جاپان، چین، یورپ اور امریکہ، زمین کی کمی، شہری دباؤ، ماحولیاتی وجوہات کی بنا پر کریمیشن یعنی لاشیں جلانے کے طریقے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ محض مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی اور سائنسی مسئلہ بھی ہے۔ جاپان میں زمین اس قدر مہنگی ہے کہ ایک عام قبر کی قیمت لاکھوں ین تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں زیادہ تر لاشوں کو جدید سائنسی اصولوں کے تحت جلایا جاتا ہے، جس کے لیے مخصوص کریمیشن فرنس بھٹیاں قائم کی جاتی ہیں۔ ایسے میں اصل چیلنج ان اقلیتوں کے لیے ہے جو دفنانے کو مذہبی طور پر لازمی سمجھتی ہیں، جیسے مسلمان، یہود اور بعض عیسائی فرقے۔ عیسائی دنیا میں جلانے کو اب بڑی حد تک قبول کیا جا رہا ہے، مگر مسلمان اور یہود اب بھی دفنانے کو ہی لازمی سمجھتے ہیں۔ یہود اکثر اپنی لاشیں اسرائیل منتقل کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو محدود قبرستان تک طویل سفر کرنا پڑتا ہے، جو ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ جاپان میں بعض جگہ مقامی آبادی قبرستان کی تعمیر کی مخالفت بھی کرتی ہیں۔ یہ مخالفت مذہبی نفرت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جگہ، ماحول اور صفائی کے قوانین کے سبب ہوتی ہے۔ جاپان میں صرف انسانیں ہوئی کو نہیں، جانوروں کو بھی دفن نہیں کیا جاتا۔ مرنے والے جانوروں کے فضلات کو سائنسی مشینوں کے ذریعے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ ہڈیاں، چربی اور گوشت علیحدہ کر کے صنعتی تیل، کھاد، بایو فیول اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب سخت جراثیم کش ماحول میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں مرنے والے مویشی یا چڑیا گھر کے جانور اکثر غیر سائنسی طریقے سے یا تو کھلے مقام پر پھینک دیے جاتے ہیں یا سطحی طور پر دفن کر دیے جاتے ہیں، جس سے آلودگی، بدبو اور بیماریوں کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ قوانین موجود ہیں، مگر عمل درآمد کمزور ہے۔ جاپان اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں جانوروں کی موت باقاعدہ سائنسی اور قانونی عمل کے تحت نپٹائی جاتی ہیں۔ ویٹرنری جانچ، پوسٹ مارٹم، رینڈرنگ
انسینریشن لازمی ہوتا ہے تاکہ ماحول اور انسانی صحت محفوظ رہے۔ اصل فرق وسائل سے زیادہ ذہنیت، نظم اور اجتماعی ذمہ داری کا ہے۔ چین میں صورتحال اس سے بھی سخت ہے۔ کئی علاقوں میں دفنانے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور کریمیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم کچھ مذہبی اقلیتوں جیسے ایغور مسلمانوں کو مخصوص اجازت ناموں کے تحت دفنانے کی محدود اجازت ملتی ہے، جبکہ ایغور قبرستانوں کی مسماری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہندوستانوں میں ہندوؤں کی بڑی تعداد اپنی لاشیں جلاتے ہیں۔ یہ روایت ان کے مذہبی عقائد کا حصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی اور ہندو کریمیشن میں فرق کم ہے۔ دونوں میں صفائی، روحانیت اور عقیدہ شامل ہے۔ البتہ ہندو قدیم طریقوں سے جلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جدید کریمیشن میں ان کی تمام رسومات ادا نہیں ہو پاتی۔ آج عیسائی بھی جدید سائنسی اور شہری مسائل کے تناظر میں کریمیشن کو قبول کر چکے ہیں۔ خاص طور پر مغربی دنیا میں یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دفنانے کی روایت کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ دنیا میں چند بڑے گروہ آج بھی دفنانے کو مذہبی طور پر لازم سمجھتے ہیں۔ مسلمان، یہود اور کچھ آرتھوڈاکس عیسائی اور چند قبائلی مذاہب، یہ اقلیتیں اس عالمی دھارے کے خلاف کھڑی ہیں جو زمین کی کمی کے باعث تیزی سے کریمیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو کیا مسلمان علماء جلانے کی اجازت دیتے ہیں یا دیں گے؟ جواب واضح ہے۔ اب تک مسلم دنیا کے بڑے فقہی ادارے کریمیشن کو حرام ہی قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قبر، مٹی اور دفن یہ سب ایمان کا حصہ ہیں۔ تو جاپان کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ متبادل نہیں بلکہ حل تلاش کرتے ہیں۔ مخصوص مسلم قبرستان، مختلف شہروں میں مشترکہ قبریں، فنڈ جمع کر کے زمین کی خریداری، حکومت سے اجازت نامے اور بعض اوقات میت کی دوسرے ملک منتقلی، یہ سب آسان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی مذہبی شناخت بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات سمجھ لیں، دنیا بدل رہی ہے، زمین کم ہو رہی ہے، طریقے بدل رہے ہیں، لیکن انسان کے آخری سفر کا فیصلہ صرف سائنسی یا شہری نہیں بلکہ عقیدے اور روایت سے بھی جڑا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کی بڑی تہذیبیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ آبادی بڑھے گی، مسائل بڑھیں گے، حل تو نکالنا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔